اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کافی دوست جانتے ہیں کہ انہوں نے اور سعدی نے اور عطار نے علیہم الرحمہ جو روحانی مختلف نقطے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مختلف حکایات جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ بہت سی ان میں سے حکایات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سنداً ثابت نہیں کی جا سکتی، مگر بات کو سمجھانے کے لیے ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر سنداً ثابت نہیں ہے تو ہم کہیں کہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں، بیان کر دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے تمہیں بہت تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میرا تو کام ہی جان نکالنا ہے، مگر اس کے باوجود ایک بار ایک جگہ پر ایک کشتی ڈوب رہی تھی اور مجھے حکم ہوا کہ سب کی روح کھینچ لو، صرف ایک ماں تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا، ان کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد لہریں اٹھیں اور اس ماں اور اس کے بچے کو ایک جزیرے پہ ان لہروں نے پہنچا دیا، اور اس جزیرے پہ جب پہنچ گئے تو مجھے حکم ہوا اب اس ماں کی روح بھی کھینچ لو۔ تو مجھے اس وقت بڑی اذیت محسوس ہوئی، بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں پتا اس بچے کا کیا ہوا؟ اس کو اس جزیرے پہ جانوروں نے پال لیا، اس کو پینے کو دودھ بھی مل گیا، سونے کے لیے اس کو ہم نے پھولوں کے بستر دے دیے، اور پھر کئی سال بعد ایک بادشاہ جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کو اس جزیرے پہ پہنچایا، اس نے اس بچے کو گود لے لیا اور شہزادے کی طرح پالا، اور اس بادشاہ کے بعد پھر وہ بچہ بادشاہ بن گیا۔ اور پھر تم جانتے اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے میرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا وار کرنے والا جو شخص تھا نمرود، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کے تاریخ انسانی میں بے تحاشا واقعات ملتے ہیں۔ ہم بچے تھے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں سامری جادوگر کی پڑھنے کو ملا کرتی تھی۔ سامری جادوگر ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید ایسے ہی کوئی نام ہے، لیکن سامری واقعی ہے، قرآن میں، احادیث میں اور اسرائیلیات سے، کیونکہ ساری باتیں بہرحال قرآن و حدیث سے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سامری وہ شخص تھا جس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کی خاطر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے لوگوں کو ورغلا کر ان کا سونا چاندی لے کر اور اس سے ایک وہ بچڑا بنایا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس بچڑے سے باقاعدہ آوازیں آتی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد اس کو استغفر اللہ اپنا خدا سمجھ کے پوجنے لگ گئی تھی۔
تو جب بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور سارا معاملہ دیکھا، پورا واقعہ بیان کرے تو بڑا تفصیل طلب ہے اور بہت وقت لگ جائے گا، تو اس سے پوچھا کہ یہ آواز اس میں سے کیسے آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے ملنے کے لیے گھوڑے پر کبھی آتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑا جس جگہ زمین پر پاؤں دھرتا ہے اس جگہ پر سبزہ اگ جاتا ہے۔ میں نے وہ تمام زمین جہاں جہاں وہ سبزہ اگا تھا اٹھا کے اس کو اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تو بچڑا آوازیں دینے لگا۔ اب یہ جو سامری ہے اس کے بارے میں بھی جو روایات اسرائیلیات سے بھی آئی ہیں اور کچھ ظاہر قصے بھی ہوں گے واللہ عالم، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کہانی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے اور اس کا اپنا نام بھی موسیٰ تھا۔ اور کہانی کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک، آپ جانتے ہیں کہ ٹوکری میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا اور وہ ٹوکری بہتی بہتی پہنچ گئی فرعون کے دربار میں اور فرعون کی بیوی نے اس کو پالا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسرائیلیات یہ کہتی ہیں کہ یہ جو دوسرا موسیٰ تھا جس کو سامری کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کی ماں نے بھی اس کو کسی چیز میں اسی طرح ڈال کے ایک غار میں چھوڑ آئی تھی اور اس غار میں اس کی پرورش کرنے کے لیے اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ براہ راست فرشتوں کی لگائی تھی۔ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلیات سے ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیات سے بہت سی باتیں آئی ہیں، کچھ باتیں ہمیں ہماری روایات سے بھی مل جاتی۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کو پالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ فرشتوں کی تھی، فرشتوں کے ہاتھوں وہ پلا اور آخر میں وہ کیا بنا؟ وہ شخص بنا جس کے نام سے آج بچوں کے قصے سامری جادوگر کے نام سے مشہور ہیں، جس نے شرک اور الوہیت بنی اسرائیل میں جو ہے وہ داخل کی، اور ہزاروں کی تعداد میں پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو جنہوں نے اس بچڑے کو بطور خدا قبول کیا تھا سزائے موت دی گئی۔ یہ دو قصے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں دین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایک کے کیے کا دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ باپ کے قصور کا ذمہ دار اولاد نہیں ہے، اولاد کے قصور کا ذمہ دار ماں باپ نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ نے تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی یہ سوال ضرور ہے، لیکن اس تربیت کے باوجود اب نوح علیہ السلام نبی تھے، بیٹا کافر نکل آیا، اور کئی ایسے اولیاء ہمیں ملتے ہیں علیہم الرحمہ جن کے گھرانے میں کفر موجود تھا یا شرک موجود تھا لیکن وہ اللہ کے ولی بنے، اور کئی ایسے اولیاء ہیں جن کی اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بنے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی ان کا تعلق کن گھرانوں سے تھا جس میں کفر موجود تھا لیکن وہ مسلمان ہوئے، اور کئی ایسے لوگ موجود ہیں اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور بعد میں مرتد ہو گئے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تکبر اور اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے برابر جاننا، یہ ان چند برائیوں میں سے ہیں جن برائیوں سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اتنا بادشاہ بڑا کہ جس کی حکومت، جس کا جلال، جسے ایک دنیا تھر تھر کانپتی تھی، ہم اب جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ مرا کیسے؟
ایک مچھر کی وجہ سے مر گیا. یہ نمرود ایک مچھر کی وجہ سے مر گیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک سے مچھر گھس کے دماغ تک پہنچ گیا. اب وہ اندر جب مچھر ہلتا تھا تو اس کے دماغ میں شدید ٹیسیں پہنچتی تھیں، اور جب کوئی اس کے سر پہ زور سے ایک چپت لگاتا تھا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا تھا. تو وہ بادشاہ جس سے ملنے کے لیے شرط یہ تھی کہ جو اس کے سامنے جائے استغفر اللہ اس کو سجدہ کرے، استغفر اللہ اس کو خدا مانے، وہ بادشاہ اس نے اپنا سارا، ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے پروٹوکول، اس نے اپنا پروٹوکول بدلا اور اس نے کہا آج سے جو میرے پاس ملنے آئے گا میرے سر پہ اپنے جوتے سے ایک ضرب لگائے گا. اور لوگوں کے جوتے کھاتے کھاتے وہ مر گیا. تو ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے، کبھی ہم ارد گرد دیکھیں کہ بڑے متکبر لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، لیکن دیکھیں جی بڑے زبردست چل رہا ہے. زبردست نہیں چلتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو دنیاوی طور پر پھر بھی نواز رہا ہے تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس شخص پر عذاب شروع ہو چکا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر مزید برائی اور مزید ظلم کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. فرائض و واجبات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جن چیزوں کی ہے اس کے اندر عقائد کے بعد اخلاق ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، پردہ پوشی ہے، اللہ ستار العیوب ہے. ہم سے بھی دین یہی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو چھپا لیں، اس کو ادھر ادھر بیان نہ کرتے پھریں. کسی سے اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بد زبانی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں. اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ مدد ایسے ہو. آپ نے بھی سنا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ ایک ہاتھ سے دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گی. بہت سے لوگ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو دنیاوی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، ان کے پاس غربت ہے، لیکن ان کے پاس سکون قلب ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ جو انتہائی امیر ہوتے ہیں ان کے پاس سکون قلب نہیں ہوتا اور بیماریوں کا ڈیرا ہوتا ہے. اور وہ جو سکون قلب والا ہے جب اس کے پاس بھی بیماری آتی ہے تو وہ پھر بھی اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. سب سے اچھا پیمانہ اپنے آپ کو دیکھنے کا اور اپنا تجزیہ کرنے کا، اپنا انالیسس کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں وہ تکلیف ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے یا اللہ کے قریب کر رہی ہے. اگر تو وہ تکلیف اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ تکلیف ایک طرح سے باعث رحمت ہے. ہاں، اللہ سے اس تکلیف کی دوری کے لیے پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سبق ملتا ہے. بیماری ہے، علاج بھی کرنا ہے، اللہ سے التجا بھی کرنی ہے. تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کا جو بھی سد باب دنیاوی طور پہ جائز ذرائع سے ممکن ہے وہ بھی اپنانا ہے، لیکن اللہ سے التجا بھی کرنی ہے. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی خاص روحیں ہوتی ہیں کہ جو صرف اس لیے التجا نہیں کرتی ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی سوغات ہے، لیکن یہ پیمانہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ پیمانہ ایک عام مسلمان کے لیے نہیں ہے. یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایک فقیر جو سلطان تھا وہ اس فقیر کا اتنا زیادہ معتقد تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی، اپنی شہزادی کی اس فقیر سے شادی کر دی.
اور اس فقیر کی جھونپڑی بادشاہ کے سلطان کے محل کے برابر میں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا پہلے، بیٹی نے کہا کہ اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا سوچ لے، فقیر ہے، کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادی کے بعد وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مشکیزے پہ 2 سوکھی روٹیاں رکھی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ 2 روٹیاں کیوں رکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک ابھی رات کو کھا لیں گے اور ایک صبح کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی نے کہا مجھے واپس چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھئی کیوں نہیں رہنا، کوئی وجہ بھی بتا دو۔ اس نے کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں فقیر کے گھر بھیج رہا ہوں، تو کیسا فقیر ہے کہ ایک روٹی کے بعد دوسری روٹی کے لیے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ہر انسان ضروری نہیں اسی مزاج کا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ کو ہر مزاج کے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی ملیں گے، بڑے بڑے فقیر لوگ بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے اصحاب صفہ ہم جانتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دنیا بالکل چھوڑ ڈالی، وہ بھی ملیں گے۔ لیکن وہیں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی ملیں گے کہ ضرورت پڑی تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر کہا اگلا 100 بھی دے دو، پھر کہا اگلا 100 بھی دے دو، آخر اتنا مال تھا تو دیا۔ تو ہر مزاج کے بندے ہوتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ انسان میں شکر گزاری ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے ایک بات منسوب ہے کہ دانت ہیں کہ اللہ کی نعمت کھاتے کھاتے نہیں تھکتے، اور زبان ہے کہ اس دینے والے کی ناشکری کرتے نہیں تھکتی۔ اب سعدی جیسی شخصیت کا یہ بات کہنا، یہ ہم مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک کمال جملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نعمتوں کا شمار اگر کرنے چلیں تو نعمتیں اتنی بے بہا ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی، ادنا سے ادنا نعمت کا شکر ساری عمر اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا انسانوں کا مسئلہ ناشکری میں یہاں تک پہنچ گیا کہ جو ہے اس پہ شکر گزاری نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پہ زبان دراز ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اور ظاہر کے ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایک مستند حدیث میں الفاظ موجود ہیں، تھوڑی سی طویل حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ درود شریف ہے اس کو پکڑ لیا جائے تو دنیا اور آخرت ہر چیز کا سد باب ہو جاتا ہے مسائل کے اندر، اور ہمارے لیے راستے کھل جاتے ہیں، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت کے بھی معاملات سنور جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، تاکہ شکر گزاری ہماری عادت بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پہ بھی کامیابی سے نواز دے اور وہاں پہ بھی کامیابی سے نواز دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔